الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج 26واں پارہ ہے اور اس میں پہلے سورہ احقاف، پھر سورہ محمد، پھر سورہ فتح، پھر سورہ حجرات۔ تو آغاز کرتے ہیں سورہ احقاف سے، آیت نمبر 5 اور 6 سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ اسے پکارتا ہے جو اس کی پکار کا جواب قیامت تک نہیں دے سکتا۔ پکار کا جواب کیا دے گا، دعا قبول کیا کرے گا، بلکہ جن جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ ان کی پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، لا علم ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب روز قیامت لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور ان کو اطلاع دی جائے گی جن کو پکارا جاتا تھا کہ یہ تمہارے مرید آ گئے، یہ تمہیں پکارتے رہے ہیں، تمہارے نام پہ بکرے ذبح کرتے رہے ہیں، تمہارے نام پہ منتیں مانتے رہے ہیں اور پھر تم سے دعائیں کرتے رہے ہیں، کانوا لہم اعداء، تو یہ اولیاء، یہ بزرگ، یہ نبی، یہ فرشتے، یہ جن کو پکارا جاتا تھا یہ ان کے دشمن بن جائیں گے جو ان کو پکارتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ قبر والوں کو، فوت شدگان کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جن کی عبادت کی جاتی تھی، جن سے دعائیں کی جاتی تھیں، جن کے نام پہ منتیں مانی جاتی تھیں، وہ اس عبادت کا انکار کر دیں گے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے ایسی کوئی ترغیب نہیں دی، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو آج جو مختلف اولیاء کو، بزرگوں کو شفاعت کے نام پہ پکارتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے، آخرت کے دن سے ڈر جانا چاہیے اور یہ حرکت چھوڑ دینی چاہیے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15، آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت تذکرہ کر رہے ہیں کہ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، کہ اچھا انسان جب جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، کیا دعائیں کرتا ہے؟ یہ دعا سیکھ لیں۔ سورہ احقاف ہے آیت نمبر 15، سورہ احقاف آیت نمبر 15، یہ میں آیت کا نمبر آپ کو یاد کروا رہا ہوں تاکہ آج رات ہی یہ قیمتی دعا یاد کر لیں، یہ آپ کے کام آنے والی دعا ہے، اللہ نے سکھائی ہے۔ کیا دعا ہے؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پہ کی ہیں۔ یا اللہ مجھے توفیق دے میں تیری ان نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کر سکوں جو تو نے میرے والدین پہ کی ہیں۔ کتنی دعائیں ہو گئیں؟ 2۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جن پہ تو راضی ہو جائے، نمازیں پڑھوں اور ایسی نمازیں پڑھوں کہ تو راضی ہو جائے، روزے رکھوں اور ایسے روزے رکھوں کہ تو راضی ہو جائے، زکوٰۃ دوں تو اس طرح دوں کہ تو راضی ہو جائے، اذکار کروں، تلاوت کروں تو اس طرح کہ تو راضی ہو جائے۔ کتنی دعائیں ہو گئیں؟ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یا اللہ
میرے لیے میری اولاد کو ٹھیک کر دے، ان کی اصلاح کر دے، انہیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں، انہیں ایسا بنا دے کہ میں راضی ہو جاؤں۔ اپنے لیے بھی دعا ہو گئی، والدین کے لیے بھی، نیک عمل کے لیے بھی، اور اولاد کے لیے بھی دعا جاری ہے۔ انی تبت الیک، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، بڑے پاپ کیے ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، اب میں کیا کرتا ہوں؟ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں تیرے فرما بردار بندوں میں سے ہوں، سرکش بندوں میں سے نہیں۔ تو یہ دعا یاد کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کیوں جی یاد کرنی چاہیے نا۔ کون سی سورت بڑا بتائی میں نے؟ سورت کون سی بتائی؟ نہیں حاجی صاحب بتائیں گے، بھائی حاجی صاحب بتائیں گے، میں کہہ رہا ہوں جی۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15۔ اس کا مطلب ہے جب تک میں نے سورت بتائی اس وقت تک آپ جاگ رہے تھے۔ چلیں، اس کے بعد آیت نمبر 4، اور سورت کون سی جاری ہے جی؟ احقاف، الاحقاف۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، تذکرہ کیجئے اس وقت کا جب ہم نے جنوں کے ایک گروپ کو آپ کی طرف بھیجا۔ کس کی طرف بھیجا بیٹا؟ کس کی طرف بھیجا؟ آپ کون؟ اونچی بولو، آواز نہیں آ رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بات نہیں، اگر انعام نہیں ہے تو آج دعائیں بھی چل سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکتیں ڈالیں۔ آپ قاری صاحب اپنی جیب سے نہ نکال لیں ورنہ آپ کی ساری سیلری ادھر ہی لگ جائے گی۔ چلیں جی، جی امان موجود ہے، پھر لے آئیں۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا تذکرہ کیجئے اس وقت کا جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیجا۔ انہوں نے آ کے کیا کیا؟ یستمعون القرآن، غور سے کیا سنتے رہے؟ قرآن سنتے رہے۔ غور سے کیا سنتے رہے؟ قرآن۔ فلما حضروہ، جب وہ پہنچے اس مجلس میں جہاں نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے پیچھے کھڑے تھے، جن بھی اس مجلس میں پہنچ گئے، قالوا انصتوا، ایک دوسرے سے کہا چپ۔ کیوں؟ ہاں، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، توجہ سے سننا چاہیے۔ فلما قضی، جب تلاوت اپنے اختتام کو پہنچی تو اس فجر کی نماز کی قرات نے ان پہ اتنا اثر ڈالا کہ وہ ایمان بھی لے آئے، بلکہ دوسروں کے لیے نمونہ بن کر، عالم بن کر واپس پلٹے۔ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، اپنی اپنی قوم کے لیے رہبر و رہنما بن کر واپس گئے۔ اور جب واپس گئے انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ کہا اے ہماری قوم، ہم نے کتاب سنی ہے، سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، یہ اللہ کا نیا کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والے کلام کے بعد میں نازل ہوا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ نیا کلام اللہ کے پہلے کلام کی تائید کرتا ہے، تورات کی تائید کرتا ہے۔ یہدی للحق، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے کس کی طرف؟ بولیے، یہدی للحق، حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور آپ لوگ کہتے ہیں ترجمہ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائے گا۔ کیوں جی؟ آپ لوگ تو کہتے ہیں جو ترجمہ پڑھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ کیوں جی گمراہ ہو جائے گا؟ جو کہتے ہیں ان کے لحاظ سے واقعی گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ یہدی للحق وإلی طریق مستقیم، قرآن تو رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ یا قومنا، یہ باتیں میں کس کی سنا رہا ہوں آپ کو؟ جنوں کی، جن گفتگو کر رہے ہیں آپس میں۔ یا قومنا، اے ہماری قوم،
اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی طرف سے دعوت دینے والا آ کر دعوت دے رہا، اس کی دعوت کو قبول کرو۔ کون ہے یہ دعوت دینے والا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار یہ تو کام بڑا خراب ہے، تھوڑا بہت شور ہو تو چل جائے گا، یہ تو باقاعدہ سیٹیاں اور بڑا پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، تو اے ہماری قوم دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو، وآمنوا بہ، اور اس پہ ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تمہارے پہلے گناہ معاف کر دے گا، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اللہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جس نے اس دعوت پہ لبیک نہ کہا، نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، تو پھر وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا اور کوئی اس کی مدد نہیں کر سکے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس سے اندازہ کریں کہ قرآن کے اوپر غور کیا جائے، قرآن کا ترجمہ آتا ہو، دھیان سے سنا جائے، پڑھا جائے، تو قرآن کس قدر انسان پہ اپنا اثر ڈالتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صبح و شام لوگ یورپ میں، امریکہ میں مسلمان ہو رہے ہوتے ہیں۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ایک امریکی پادری مسلمان ہو گیا، اور اسے ہدایت کیسے ملی؟ جب وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا تھا، کس تاریخ کو؟ 9/11 کو، تو تب وہ اسلام کے خلاف میدان میں آیا تھا، اور اس نے قرآن کا مطالعہ شروع کر دیا تھا کہ میں نے قرآن کی غلطیاں واضح کرنی ہیں۔ غلطیاں واضح کرتے کرتے مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے قرآن کی تاثیر، یہ ہے قرآن کی تاثیر۔ تو میرے بھائیوں، اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اس کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں۔ سورہ محمد آیت نمبر 15۔ کل پرسوں آپ کو جہنم کے بارے میں بتایا تھا کہ جہنم اتنی خطرناک ہے، اور اس میں بھوک لگے گی تو کھانے کو کیا ملے گا؟ تھور کا درخت۔ پیاس لگے گی تو کھولتا ہوا پانی جو انتڑیوں کو جلا کر رکھ دے، ٹکڑے کر کے رکھ دے۔ اب آپ کو خوشخبری بھی دینی چاہیے نا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت جس کا اللہ نے متقی لوگوں سے، پرہیزگاروں سے، گناہ سے بچنے والوں سے، سود سے بچنے والوں سے، بدکاری سے بچنے والوں سے، ظلم و ستم سے بچنے والوں سے وعدہ کیا ہے، وہ جنت یا اللہ کیسی ہے؟ فرمایا اس جنت میں کئی نہریں ہیں۔ کیسی نہریں؟ جیسے آپ کے لاہور شیخ پورہ کی نہریں ہیں، ہاں جی، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں پانی کی نہریں ہیں، پانی ایسا جو کبھی تبدیل نہ ہو، کبھی خراب نہ ہو، جس کا ذائقہ بدلے نہ۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دودھ کی نہریں، دودھ ایسا جس کا کبھی ذائقہ تبدیل نہ ہو۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، شراب کی نہریں، اور شراب ایسی جو لذیذ ہے، کڑوی نہیں ہے، جس کے پینے سے الٹیاں نہیں آتی، پیٹ میں درد نہیں ہوتا، عقل نہیں جاتی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، چوتھے نمبر پہ نہریں شہد کی، شہد بھی وہ جس میں کسی قسم کی گندگی نہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان اہل جنت کے لیے ہر قسم کا پھل تیار ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور رب کی طرف سے ان کے لیے بخشش ہی بخشش ہے۔ ہاں جی، کون ہے جو ان چاروں نہروں کا
تذکرہ کر دے جلدی کے ساتھ. 4 نہریں ہاتھ کھڑا کریں. یہ 4 نہریں کون کون سی ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے بس. میں دیکھوں گا کوئی بچہ ہوا تو پھر اس کو ترجیح ہوگی. بچہ تو کوئی نہیں ہے جی, آپ بڑے ہیں جی. پانی کی, دودھ کی, شہد کی, نہیں باقی نہیں بھائی, باقی یہ درمیان میں جو دوسرے بولتے ہیں کام خراب کر دیتے ہیں, ایسا نہیں بھائی. چلیں جی, انعام لے جی, یہ لے, انعام ہوتا ہے جی. تو یہ اللہ تعالی ہمیں ان اہل جنت میں سے بنائے, اللہ ہمیں ان نہروں کا وارث بنائے. یا آپ وہ بہتی دروازے والی جنت چاہتے ہیں جہاں ڈنڈے پڑ رہے ہوں, پولیس والے ایسے غصہ نکال رہے ہوتے ہیں جیسے ان کو پہلی مرتبہ کوئی مجرم ملا ہے. سورہ محمد آیت نمبر 19 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. علم کی فضیلت اس آیت میں کیا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, اس کے تقاضے کیا ہیں. اور جب لا الہ الا اللہ کا مطلب معلوم نہیں ہوتا تو ہزاروں لاکھوں کلمہ پڑھنے والے قبر کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب معلوم نہیں ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ کا مطلب پڑھیں, اس کی شرائط پڑھیں, اس کے تقاضوں کو جانیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی عبادت کے لائق. تو قبر والے سے دعا کریں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ غیر اللہ کی عبادت ہے, یہ شرک ہے. قبر والے کے نام پہ منت مانیں گے تو یہ غیر اللہ کی عبادت ہے, شرک ہے. غیر اللہ کے نام پہ بکرا ذبح کریں گے یہ غیر اللہ کی عبادت ہے اور شرک ہے. ہمارے یہ کلمہ پڑھنے والے ہر قسم کا شرک کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا, ہم تو ان کو رب نہیں مانتے, رب تو وہی ہے اور رب وہی ہے. لیکن بزرگی کے نام پہ, شفاعت کے نام پہ, سیڑھی کے نام پہ, وسیلے کے نام پہ جب دعا اللہ کے ساتھ ساتھ قبر والے سے کریں گے تو یہ شرک ہے. تو اللہ کہتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا. یہاں پہ اللہ یہ نہیں کہا کہ کہیں لا الہ الا اللہ, کیا کہا ہے؟ فَاعْلَمْ, علم لیں. کس چیز کا؟ لا الہ الا اللہ کا علم لیں. کس چیز کا؟ وَاسْتَغْفِرْ, اور اللہ سے مغفرت طلب کریں, لِذَنبِكَ, اپنے گناہ کی, وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے گناہوں کی. اس سے پتہ چلا ایمان کی شان کا, ایمان کی فضیلت کا, کہ ہر مسلمان کو حکم ہے کہ دیگر مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں. تو جب میں دعا کروں گا اے اللہ میرے مسلمان بھائیوں کو معاف کر دے, ان کے گناہ بخش دے, تو یہ دعا کس کو لگے گی؟ جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی. تو اس سے پتہ چلا ایمان کی شان کیا ہے, ایمان کا مقام کیا ہے. سورۃ الفتح آیت نمبر 18 لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. ہاں جی, نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد کتنے صحابہ کرام تھے جو مرتد نہیں ہوئے تھے, جو بچ گئے تھے؟ 5 تھے کہ 6 تھے؟ کوئی بھی مرتد نہیں ہوا. ان سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں سارے ہی مرتد ہو گئے تھے, ایک علی رہ گئے تھے اور 4-5 اور جو علی سے محبت کرنے والے تھے, باقی سارے مرتد ہو گئے تھے. ہم کہتے ہیں تمہارا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے, تاریخ کو چھوڑو, احادیث کو چھوڑو 2 منٹ کے لیے, قرآن کے خلاف ہے تمہارا عقیدہ.
قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا. شیخ صاحب، حاجی صاحب، اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا. کن مومنوں سے؟ جو ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے تھے. اللہ راضی ہو گیا کہ ہوگا؟ ہو گیا، ہو گیا. تو اللہ تو جانتا ہے دلوں کی کیفیت کو، مستقبل کے حالات کو. اگر انہوں نے مرتد ہو جانا تھا تو اللہ پہلے راضی کیوں ہو گیا؟ اللہ کہتے ہیں میں ان پہ راضی ہو گیا ہوں. کیوں یا اللہ راضی ہو گیا ہے؟ فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس سچائی کا، اس ایمان کا، اس خلوص کا جو ان کے دلوں میں تھا. اور یہ کتنے تھے؟ کون بتائے کہ ہاتھ کھڑا کرنا، ہاتھ کھڑا کرنا، بس ہاتھ. یہ کتنے تھے؟ اور زندہ بھائی ادھر آئے ہیں آپ، آگے کو آئیں. دیکھا نا توجہ جب آگے ہوئی ہے تو انعام آ گیا ماشاءاللہ. پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. یعنی کہ حدیبیہ کے مقام پہ، دھیان سے سنیں بچوں، حدیبیہ کے مقام پہ جن صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ بیعت کی کتنے تھے؟ 1400 تھے. بیعت کیوں کی؟ افواہ مشہور ہو گئی تھی کہ شہید کر دیا گیا ہے. کن کو؟ ہاتھ کھڑا کریں. کن کو؟ لو جی بتا دیا انہوں نے. تو میں نے صرف کہا تھا ہاتھ کھڑا کریں. افواہ پھیل گئی کہ نبی علیہ السلام کے سفیر جناب عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے. تو آپ نے کہا تھا میں عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا. میرے ہاتھ پہ وہ بیعت کریں جو میرا ساتھ دیں گے. تو 1400 صحابہ کرام جو بنیادی طور پہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی. اللہ کو یہ بیعت بڑی پسند آئی اور اللہ نے ان کے بارے میں اعلان کر دیا کہ میں ان پہ راضی ہو گیا. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان پہ سکون نازل کیا، اطمینان نازل کیا. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اس بیعت کے بدلے میں اللہ نے ایک قریبی فتح دی. یہ موضوع ابھی بہت لمبا چوڑا ہے لیکن میں دائیں بائیں نہیں گیا، گھڑی کے اوپر بھی نگاہ ہے. اس کے بعد آیت نمبر 27، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم مقصرین لا تخافون. اللہ نے اپنے نبی کو خواب دکھایا تھا. مکہ سے مدینہ آئے 5 سال ہو چکے تھے. کتنے سال؟ 5 سال. اور اپنے وطن کو چھوڑے ہوئے 5 سال ہو جائیں اور وطن بھی ہو مکہ جیسا. دل تڑپتا ہے پیچھے کو، دل چاہتا ہے وہاں پہ طواف کریں، دل چاہتا ہے اس کی زیارت کریں، دل چاہتا ہے وہاں عمرہ کریں، ترس رہے ہیں مکہ کو. بالآخر خواب آیا کہ خواب میں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. اور نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ سچ ہوتا ہے، دین ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو آپ نے اعلان کر دیا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، جس نے جانا ہے وہ تیار ہو جائے. 1400 صحابہ کرام تیار ہو گئے، حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے. جناب عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا کہ مکہ والوں ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کرنے دو. انہوں نے کہا نہیں کرنے دیں گے، نہیں کرنے دیں گے. مذاکرات ہوئے، مذاکرات کے کئی دور چلے. خلاصہ یہ ہے کہ طے ہوا کہ اس سال عمرہ نہیں کر سکو گے، آئندہ سال تمہیں آنے کی اجازت ہوگی. واپس آ رہے ہیں. جناب عمر فاروق بڑے پریشان ہیں کہ اللہ کے رسول نے تو کہا تھا، کیا کہا تھا؟ عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، اور نبی کا خواب سچ ہوتا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا عمر کیا میں نے کہا تھا کہ اسی سال عمرہ کریں گے؟ کہا یہ تو نہیں کہا تھا.
تو یہ بڑی اہم چیز ہے، ذہن میں رکھیں۔ بسا اوقات ہم غور نہیں کرتے قرآن پہ، حدیث پہ، اپنی طرف سے ہی ایک مطلب ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ قرآن تو غلط نکلا ہے۔ نہیں، قرآن نعوذ باللہ غلط نہیں ہو سکتا، آپ نے خود ہی ایک چیز لے لی، وہ غلط ہو گئی۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہی جانتا ہوں ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اب کئی لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے رہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی، حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ اللہ جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ کیا کا لمبا چوڑا معنی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہاں پہ پانی کا قطرہ ہے، یا گوشت کا ٹکڑا ہے، یا جمع ہوا خون ہے، یا بچہ بن چکا ہے، اس کا سر ہے یا نہیں ہے، اس کے پاؤں ہیں یا نہیں ہیں، اور وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ نیک بخت ہوگا کہ بد بخت ہوگا، کتنی اس کی عمر ہوگی، یہ ساری معلومات صرف ایک اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ لیکن لوگوں نے سمجھا کہ اس کا مطلب ہے کہ صرف ایک ہی مطلب ہے کہ لڑکا لڑکی، اور 5 مہینے کے بعد الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، پھر کہتے ہیں لو جی یہ تو ہمیں بھی معلوم ہو گیا۔ پہلی بات ہے تجھے پتہ چلا کتنے مہینوں کے بعد؟ 5 مہینوں کے بعد، اور وہ بھی ایک چیز کا پتہ چلا ہے، وہ بھی جب اللہ نے چاہا ہے، وہ بھی جب اللہ نے چاہا ہے، ورنہ تیرا اور تیری الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ بھی کئی دفعہ غلط ثابت ہو جاتی ہے، 100% وہ بھی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ نے اس خواب کا تذکرہ کیا ہے کہ ان قریب تم مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ گے، اگر اللہ نے چاہا امن سے تم اپنے سر کے بال منڈواؤ گے یا کترواؤ گے، اور تمہیں کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا۔ 6 ہجری میں تو واپس آ گئے، 7 ہجری میں عمرہ کیا اور اس خواب کے عین مطابق کیا۔ آیت نمبر 29 سورہ کون سی ہے؟ سورۃ الفتح۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، آپ کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے، یہ کیا معاملہ ہے جی؟ بڑے بڑے علماء کو دیکھا میں نے، اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں، آپ کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے۔ اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے، وہ پہلے ہی درود پڑھ رہے، درود تو پڑھ رہے ہیں، یہی کام تو کر رہے ہیں، اور یہی کام تو کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ یہی تو کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ اصل میں لوگوں کو ترجمے کا نہیں پتہ ہوتا، اور وہ کئی دفعہ کسی عالم دین سے بھی بازن ہو جاتے ہیں کہ درود نہیں پڑھ رہا۔ بھائی یہی تو کام ہو رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا اصل میں۔ تو محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم ہیں۔ صحابہ کرام کا آپس کا یہ اخلاق، یہ پیار، یہ محبت، یہ رحم دلی کس نے بیان کی ہے؟ تو اللہ کی بات مانے کہ علی مرزا جیلمی کی بات مانے؟ کیوں جی؟ علی مرزا جیلمی اور صحابہ کرام کے دشمن وہ تو یوں ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے آل بیت، اور صحابہ کرام آل بیت بھی صحابہ ہی ہیں، تو وہ ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے آل بیت صحابہ دوسرے صحابہ آپس میں لڑتے ہی رہتے تھے۔ نہیں میرے بھائی، بطور انسان کبھی غلط فہمی ہو سکتی ہے، عام صحابی میں بھی، عام صحابہ میں بھی، اور ایک طرف ایک صحابی اور دوسری طرف آل بیت کا صحابی، ان میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی طور پہ صورتحال وہ تھی جو اللہ نے بتائی ہے، رحماء بینہم۔ یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ جناب علی کے بھائی ہوتے تھے جعفر، کون تھے؟ جعفر طیار،
جعفر طیار فوت ہوئے، ان کی بیگم کا نام کیا تھا؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ جعفر طیار کی بیگم کا نام کون بتائے گا؟ ہاں جی، کہاں گیا علم؟ یہ اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں۔ ہاں جی، جعفر طیار کی بیگم کا نام کون بتائے گا؟ اسماء بنت امیس، کہیں ذرا۔ ازلی کی کیا لگی؟ بھابھی۔ جب جعفر فوت ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، تو ان سے نکاح کیا ہے ابو بکر صدیق نے۔ بھابھی کس کی؟ ازلی کی۔ اور جب ابو بکر فوت ہوئے ہیں تو ان سے نکاح کیا ہے کس نے؟ جناب علی نے۔ جی، اسماء بنت امیس سے۔ اور یہی اسماء بنت امیس ہے جنہوں نے فاطمہ کو غسل دیا تھا رضی اللہ عنہ جب وہ فوت ہوئی تھی۔ تو یہ ہے ان کا آپس میں پیار، یہ ہے ان کی آپس میں محبت۔ تو ایسی محبت کی کئی مثالیں ہیں۔ شان ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی، حدیث میں آئی ہے۔ حدیث کو بیان کرنے والی کون ہے؟ اماں عائشہ۔ اور وہ حدیثیں جو آپ نے سنی ہیں کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، فاطمہ آتی تو اللہ کے رسول کھڑے ہو کے استقبال کرتے، فاطمہ آتی اللہ کے رسول اپنی جگہ پہ بٹھاتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے۔ یہ حدیثیں سنائی کس نے ہیں؟ اماں عائشہ نے سنائی ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے آگے نہ بڑھو، اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ خوب سننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بات کر دے وہ سپریم لا ہے، اس میں کسی قسم کی ترمیم نہیں کرنی، تعویل نہیں کرنی۔ اللہ کہے میرے ہاتھ ہیں، مان لے اللہ کے ہاتھ ہیں۔ یہ نہیں کہنا کہ نہیں 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 نہیں۔ اللہ کہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، تو یہ بات مان لیں۔ یہ نہیں کہ قرآن کو اپنے مسلک کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ اور آپ کا گھر اور آپ کا مسلک قرآن کے مطابق ہو جائے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اگر تمہیں بات بتائے کوئی ایسا آدمی جو فاسق ہو، جو کیا ہو؟ فاسق کون ہوتا ہے؟ جو کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے، جو کسی فرض کا تارک ہو۔ مثال کے طور پہ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا وہ کون ہے؟ فاسق۔ جو سود لیتا ہے وہ کون ہے؟ جو بدکاری کرے وہ کون ہے؟ جو یتیم کے مال پہ قبضہ کر لے کون ہے؟ فاسق۔ اور جو جادو کا کام کرے کون ہے؟ فاسق۔ جو مسلمان بندے کو قتل کر دے کون ہے؟ فاسق۔ اور جو آپ کے ٹی وی چینلز پہ اینکر بیٹھے ہوتے ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ اللہ کے ولی۔ یہ سارے کیا ہیں؟ اللہ کے شدید قسم کے ولی ہیں۔ اس لیے جب یہ کوئی بات بتائیں فوراً مان لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہیں خبر بتائے اس کی خبر پہ یقین نہ کرو، پہلے تحقیق کرو۔ پہلے کیا کرو؟ پہلے تحقیق کرو۔ ہو سکتا ہے ان کی بات غلط ہو، ان کی بات مان لو تو ہو سکتا ہے بعد میں تمہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے، پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو ان اینکروں کی باتوں میں آ کے
کسی دوسرے مسلمان پہ تہمت نہ لگاؤ، کرپشن کے الزامات نام لے کر کسی پہ ایسے ہی نہ لگا دو، ایک سیاستدان کی باتوں میں آ کے دوسرے سیاستدان پہ الزامات کی بارش نہ کرو، اپنی زبان کو سنبھال کے رکھو، اپنے رشتہ دار دوست احباب ان کے اوپر بھی کسی ایک دوست کی بات مان کے تہمتیں نہ لگاؤ، ایسی خبروں کی حقیقت کا پہلے یقین کر لینا چاہیے، اور یہیں سے آیا ہے علم حدیث، اسی ایسے کیا علم علماء کرام اسی لیے کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے بیان کرنے والوں میں ایک راوی ہے مثال کے طور پہ جو جھوٹا تھا، تو اللہ نے کہا جھوٹا آدمی ہے تو اس کی بات پہ یقین نہیں کرنا۔ یہ آپ کو ہلکی سی مثال دی ہے ورنہ موضوع بڑا لمبا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 9، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دو مومن گروہوں میں لڑائی ہو جائے تو ان میں صلح کرا دو۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا سردار ہے، کون سا؟ حسن، آئے نام لے دی، کہا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے حسن، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو مسلمان گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ وہ کون سے دو مسلمان گروہ تھے؟ علی والا گروہ اور امیر معاویہ والا گروہ۔ پتہ چلا دونوں مسلمان ہیں۔ علی مرزا جیل میں، اللہ تجھے ہدایت دے، قرآن کہہ رہا ہے دونوں مسلمان ہیں، حدیث سے پتہ چلتا ہے دونوں مسلمان ہیں، دونوں مومن ہیں، اور مومن کی عزت کا دفاع کرنا چاہیے، مومن پہ تہمتیں نہیں لگانی چاہیے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ جناب علی کی شان جناب معاویہ کے مقابلے میں بہت اونچی ہے، جناب معاویہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے ان کے برابر کے نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جناب علی کی شان بیان کرنے کو یہ سمجھیں کہ جناب معاویہ کی توہین کی جائے، ان کی گستاخی کی جائے، ان پہ تہمتیں لگائی جائیں، یہ غلط ہوگا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11 سے لے کے 12 تک اللہ نے بڑے اہم احکام دیے ہیں۔ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق نہ اڑائے، وہ لنگڑا ہے مذاق نہیں اڑانا، نبینا ہے مذاق، اس کی برادری معاشرے کے لحاظ سے آپ کے نیچے ہے مذاق نہیں اڑانا، وہ غریب ہے آپ کے مقابلے میں مذاق نہیں اڑانا، نہ مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے، نہ عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، نہ کسی کا برا نام رکھنا ہے، نہ کسی کو برا لقب دینا ہے، نہ کسی کی جاسوسی کرنی ہے۔ یہ ہمارا موجودہ اہم مسئلہ ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اس پہ، جناب اس نے اس کی ویڈیو لیک کر دی ہے، پکڑا گیا جی مولوی، پکڑا گیا جی فلاں، حالانکہ ہمیں غصہ آنا چاہیے اس پہ جس نے ریکارڈنگ کی ہے۔ یاد رکھیے گا سعودی علماء کرام کا فتویٰ ہے واضح طور پہ، آپ کو کوئی فون کرتا ہے آپ اجازت کے بغیر اس کی گفتگو کو ریکارڈ نہیں کر سکتے، آپ کسی کے کمرے میں ریکارڈر لگا کے اس کی باتیں ریکارڈ نہیں کر سکتے اور لیک نہیں کر سکتے، جو آپ سے اس نے گفتگو کی ہے وہ بھی آپ لیک نہیں کر سکتے، ہاں الا یہ کہ آپ اسے پہلے بتا دیں کہ میں آپ کی باتیں بھائی ریکارڈ کر رہا ہوں، اور ریکارڈ کرنے کے بعد اگر وہ کہہ دے کہ آپ نے آگے نہیں بتانی، نہیں بتا سکتے، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں فلاں مولوی پکڑا گیا، فلاں یہ پکڑا گیا، فلاں وہ پکڑا گیا، اور اللہ سے ڈر جا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تو پکڑا جائے۔ کسی کو بے عزت کریں گے تو آپ کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ وَلَا يَكْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اس کی عدم موجودگی میں وہ برائی بھی بیان نہ کرے جو اس میں پائی جاتی ہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 18، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، گفتگو کرنے والا جب بھی گفتگو کرتا ہے
اس کے پاس ایک فرشتہ تیار بیٹھا ہوتا ہے اس کے ایک ایک جملے کو، ایک ایک لفظ کو لکھنے کے لیے، نوٹ کرنے کے لیے۔ تو پہلے تولے پھر بولے۔ لوگ تو آپ کو بڑے خوش کرتے ہیں، یار تیری مجلس میں بڑا مزہ آتا ہے، تو بڑا ہنساتا ہے، اور میرے جیسا اور خوش ہوتا ہے، واہ جی واہ، لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ باتیں تجھے جہنم میں لے جائیں گی۔ لوگ خوش ہو رہے ہیں، رب ناراض ہو رہا ہے، تیرے لطیفوں میں کسی نہ کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جب تو 5 آدمیوں کو خوش کر رہا ہوتا ہے، ایک آدمی کے اوپر طنز کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر چوٹ لگا رہا ہوتا ہے، اس کی بےعزتی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور آخر میں سورہ قاف آیت نمبر غالباً 39 کہ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ جب لوگ آپ کے خلاف باتیں کریں، آپ کو پریشان کریں، دین کی تبلیغ کی وجہ سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، کیا کرنا ہے؟ میرا رب کہتا ہے صبر کریں۔ نمبر 2، اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کریں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ خصوصاً سورج نکلنے سے پہلے کی نماز پڑھیں، نماز عصر، اور سورج نکلنے سے پہلے کی نماز، نماز فجر، اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز، نماز عصر۔ یہ 2 نمازیں پابندی سے ادا کریں، اور شام کے اذکار مغرب سے پہلے پڑھ لیں، صبح کے اذکار سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔